بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں محمد تسلیم نگار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے، یقیناً بہت زیادہ خبریں ہیں، لیکن آج ہم جن باتوں پر گفتگو کرنا چاہیں گے، جن موضوعات پر گفتگو کرنا چاہیں گے، اس میں عمران خان، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کی قید، کراچی میں زلزلہ، ملیر جیل سے 216 قیدی فرار، قاضی فائز عیسیٰ مکافات عمل کا شکار، اور پاکستان کی ایک نوجوان وکیل زینب ایمان مزاری کے لیے انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے ایک ایوارڈ۔ تو آج ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما لیڈر عمران خان کی قید، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور منظور پشتین جو پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما ہیں، وہ سابق ایم این اے بھی رہے ہیں، اس وقت وہ پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں۔ اگر ہم عمران خان کو دیکھیں تو عمران خان، بلکہ ان تینوں کو ہم ضمیر کا قیدی کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے جو اس وقت ذرائع ابلاغ ہیں، مین سٹریم میڈیا ہے، ان پر ان کے بارے میں کوئی خاص گفتگو نہیں کی جاتی، لیکن دوسری طرف اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو اس وقت عمران خان دنیا بھر میں جو جدید استعارہ ہے، مضبوط استعارہ ہے جد و جہد کا، وہ بن چکے ہیں۔ منظور پشتین پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما، سابق ایم این اے، ان کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 درجن سے زائد افراد، ان کے خاندان کے افراد انتقال کر گئے، لیکن انہیں رہا نہیں کیا گیا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب کبھی وہ ایم این اے تھے اور گزشتہ حکومت میں ان کے ووٹ کی ضرورت پڑی تو انہیں اسمبلی میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا حکومت کے لیے اس ووٹ کے لیے انہیں پیش کیا گیا۔ لیکن جب آپ حقوق کی بات کریں گے تو دوسری طرف حقوق مانگنے کی پاداش میں آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، جیسا کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ اس وقت عمران خان بھی ایک قیدی کی حیثیت سے موجود ہیں، اور ان پر بنائے جانے والے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ کسی بھی طور ان کی شہرت، ان کی مقبولیت، ان کی پارٹی کی مقبولیت، پی ٹی آئی کی مقبولیت کو ختم نہیں کر سکے۔ اور جو لوگ اس وقت صاحب اختیار ہیں، طاقت کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم ہی طاقتور ہیں، سب سے بڑے طاقتور ہم ہیں۔ اور یہ اس طرح کے نعرے کہ ہمارے اختیار میں ہیں، اور میں تو آج سے کوئی 50 برس پہلے کا، 49 برس پہلے کا ایک پریس کانفرنس بھی مجھے یاد ہے، جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں اپنی کرسی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو کمزور ہوں، مگر یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں، یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ اس کرسی پر غرور کرتے ہیں جو کرسی دینے والا بھی رب ہے، اور وہ کھینچ لینے والا بھی رب ہے، اللہ رب العزت ہے۔ بھٹو صاحب نے تو یہ صرف کہا تھا، اور 2-3 مہینے بعد ان کی حکومت چلی گئی۔ ان کے بعد 77 سے 88 تک 11 برس تک
जनरल ज़ियाउल हक ने ज़बान से नहीं कहा, कभी भी ये लफ्ज़, ये जुमला अदा ना किया, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने ये साबित किया कि मैं तो कमज़ोर हूँ, लेकिन ये कुर्सी बहुत मज़बूत है। और उन्होंने कुर्सी की मज़बूती साबित भी की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिसके इख्तियार में कुर्सी भी है, जिसके इख्तियार में ज़मीन भी है, आसमान भी है, उसने बताया कि जब मैं इस कुर्सी को तुमसे छीनने पे आ जाऊंगा, छीनने का फैसला कर लूंगा, उस वक्त दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचाएगी, और बचा सकती भी नहीं थी। और आम की 2 पेटियां थीं, चंद पेटियां थीं, और मजे से जनरल ज़ियाउल हक ना जमीन में रहे, ना आसमान में रहे, उनका जसद खाकी भी पता नहीं कहाँ है, और इस वक्त भी शेख फैसल मस्जिद के बाहर उनके जबड़े दफन है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें, डॉक्टर महरंग बलोच जो हुकूक के लिए निकली, अपने लापता लोगों की तलाश में निकली, उनके वालिद को कई मर्तबा लापता किया गया, और आखिर उनकी मस्क शुदा लाश उन्हें दी गई। और आज भी हमारे दानिश्वर, हमारे मीडिया के लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका, कि उनकी वालदा ने कैसे अपने कपड़े बेचकर उनकी एमबीबीएस की पहले साल की फीस भरी। शायद हमारे ये दोस्त ये नहीं जानते कि बलोच जो रिवायती कपड़े पहनते हैं, उनकी कीमत वो बनाने में 2-2, ढाई-ढाई साल लग जाते हैं, और वो घर पे खवातीन बनाती हैं, और उनकी कीमतें भी 20, 25, 30 हजार, 80 हजार, 1 लाख तक भी होती हैं। और अगर किसी खातून ने अपनी बेटी की खातिर अपने कपड़े बेचे, बलोच खातून ने, तो उसने अपने बलोच माँ होने का हक अदा किया। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, और खुसूसन हमारे डीजी आईएसपीआर साहब, जो इस वक्त असातिज़ा की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, असातिज़ा की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, और उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रॉक्सी है भारत की। पता नहीं वो किस बात से कह रहे हैं। और मजेदार बात ये कि हमारे डीजीआईएसपीआर को बोलते हुए लफ्जों का चुनाव का इस तरीका भी नहीं आता। पता नहीं उन्हें किसने डीजीआईएसपीआर बनाया, जिन्हें लफ्ज आप और तुम में का फर्क भी महसूस नहीं। वो सवाल करते हैं कि तुम ये बताओ, तुम ये बताओ। शायद वो अपने बच्चों को भी इसी तरह कहते हों। जहां तक इत्तलात हैं, चौधरी शरीफ साहब जो थे, वो भी किसी इल्ज़ाम में, जो अहमद शरीफ साहब के वालिद थे, वो भी किसी इल्ज़ाम में कहीं आए थे। क्या वो सच था या गलत था? जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बनाया गया। लेकिन बहरहाल ये तो अपनी अपनी फितरत है। वगरना है साकी, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ये इंसान की अपनी फितरत होती है। फिर आप देखें कि ईमान ज़ैनब मज़ारी, जो एक नौजवान वकील हैं, शीरीं मज़ारी की साहबजादी हैं, उन्हें इंसानी हुकूक का एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। मज़ेदार बात यह है कि ये अवार्ड उन्हें उनकी उस जिद्दोजहद में के लिए मिला है जो उन्होंने हासिल की है पाकिस्तान में नौजवानों के लिए, आम लोगों के इंसानी हुकूक के लिए। वैक्सफो यंग इंस्पायरेशन अवार्ड 2025 ये मिला है ईमान हाजिर मज़ारी को। और इससे ये बात जाहिर होती है कि पाकिस्तानी नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं, और ना सिर्फ टैलेंटेड हैं, वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि गुज़िश्ता 2 दिन से इतवार की शाम को
شام سے کراچی کے ڈسٹرکٹ ملیر اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کچھ زلزلے آئے، اور ان زلزلوں نے جو کچھ کیا وہ تو نقصان، جانی نقصان تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک چیز بڑی مزیدار آئی کہ ڈسٹرکٹ ملیر میں ایک جیل ہے، لانڈی جیل بھی کہلاتی تھی کبھی، بچہ جیل بھی کہلایا کرتی تھی، اب ڈسٹرکٹ جیل ملیر کہلاتی ہے۔ وہاں رات کو جب زلزلے آئے، پیر اور منگل کی رات کو، اتوار اور پیر کی رات کو، تو اس دوران 216 کے قریب قیدی جو اس جیل میں موجود تھے وہ فرار ہو گئے۔ تو اس میں بی بی سی نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں انہوں نے بتایا، بی بی سی کی رپورٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ٹوٹے شیشے، گولیوں کے نشان اور 216 قیدیوں کا فرار۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب کراچی کی ملیر جیل میں کیا ہوا؟ بی بی سی کے مطابق کراچی کے ضلع ملیر میں واقع جیل کے مرکزی دروازے پر دن کے اوقات میں ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے جو جیل میں مقید اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں، دوست احباب سے ملاقات کرانے کے لیے یہاں موجود رہتے ہیں۔ لیکن منگل 3 جون کی صبح یہاں ملاقاتیوں کا ایک جم غفیر موجود تھا اور افراتفری کسی صورتحال تھی۔ قیدیوں کے اہل خانہ منگل کی صبح یہ خبر سن کر جیل کے مرکزی دروازے پر پہنچے کہ مبینہ طور پر گزشتہ رات آنے والے زلزلے کے جھٹکے کے بعد چند قیدی جیل توڑ کر فرار ہو گئے۔ اپنے پیاروں کی خبر جاننے کے لیے کہ منتظر یہ افراد جیل کے مرکزی دروازے کے باہر ہی کبھی سڑک پر بیٹھ جاتے، کیونکہ یہ بالکل نیشنل ہائی وے مین شاہراہ پر موجود ہے، اور کبھی سیکورٹی اہلکاروں کے سامنے احتجاج کرتے، ان سے تصدیق چاہتے کہ جیل میں موجود ان کے رشتہ دار ٹھیک ٹھاک ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب سیکورٹی اہلکار انہیں دروازے کے قریب آنے سے مسلسل روک رہے تھے۔ ایسے میں جیل کے گیٹ کے قریب موجود ایک نقاب پوش خاتون کی آواز کانوں میں پڑی، جو الزام عائد کرتی ہیں کہ یہ زلزلے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ پولیس والے رشوت لیتے ہیں۔ ملیر جیل کے گیٹ پر یہ صورتحال دیکھ کر بی بی سی اردو کی ٹیم آگے بڑھی اور جیل کے اندر داخل ہو گئی۔ یاد رہے کہ یہ وہی مرکزی گیٹ ہے جس سے گزشتہ رات 216 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بی بی سی کے مطابق 78 افراد کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن جس وقت ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک کی جو رپورٹ ہیں اس کے مطابق 80 فرار ہونے والے قیدی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ان میں ایک نوجوان ایسا ہے جسے جب وہ گھر پہنچا تو اس کی والدہ خود اسے لے کر واپس جیل پر آ گئی اور اس نے اپنے بچے کو جیل حکام کے حوالے کیا۔ اچھا، اب یہ جو فرار ہونے والے زیادہ تر قیدی تھے، ان سے غالباً جو لگتا ہے، جو صورتحال لگتی ہے کہ ہمارے جو جیل کے حکام ہیں وہ ان سے جان چھڑانا بھی چاہ رہے تھے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ہیروئن کے نشے کے الزام میں نشہ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اگر عام لوگ پکڑ کر کسی بھی طرح جیل کے حکام یا پولیس کے حوالے بھی کریں تو پولیس والے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ یعنی ہماری پولیس وہ کام نہیں کرے گی، ہمارے ادارے وہ کام نہیں کریں گے جو ان کے کرنے کا کام ہے۔ اپنے ملک میں نشہ آوردیات، منشیات کی روک تھام جو ان کا بنیادی کام ہے، اس کے لیے تو یہ لوگ لگے ہی رہتے ہیں اور اس میں سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کی آمدنی ہوتی ہے۔ لیکن جب کبھی کوئی اس طرح کا منشیات کا عادی شخص پولیس کے حوالے ہو جائے تو پھر بڑی مشکل سے اسے روکتے ہیں، اور جب اس طرح کا موقع آئے جیسا کہ یہ 2 اور 3 کی درمیانی شب ہوا، تو ایسے میں جیل حکام ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے انہیں فرار بھی کرا دیتے ہیں۔ ایک خبر اور ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہمارے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، جس میں انہوں نے دوستوں سے اپنے جو ان کے پاس صحافی جنہیں انہوں نے بلایا تھا اپنے گھر پر، ان سے کہا کہ میں
چاہتا ہوں کہ کچھ حقائق بیان۔ اب یہ حقائق کیا ہو سکتے ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو تباہ کرنے کے لیے، اسے شکست دینے کے لیے، پاکستان کے نظام انصاف کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے الیکشن کے نظام کو برباد کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا، وہ اس وقت پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے کہ کس طرح ایک شخص نے یہ تمام کام کیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ مستقبل کے لیاقت چٹھا بننا چاہتے ہیں؟ یہ تو بھی وقت بتائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔